اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ سفر المظفر کے پہلے جمعۃ المبارک کا ایک بہت ہی آسان عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر نیک دلی مراد آپ کی ضرور پوری ہوگی، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ سفر المظفر کے مہینے کی آمد ہے۔ اس مقدس مہینے کی قدر کریں اور اس مقدس مہینے کی ایک ایک گھڑی یاد الہی میں گزاریں۔ کچھ لوگ اس مقدس مہینے کو منحوس کہتے ہیں۔ ایسا کہنا بے بنیاد اور غلط بات ہے، کیونکہ سفر المظفر بھی اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور رب کریم کی بنائی ہوئی چیز کو غلط کہنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والوں پہ اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو ٹھکراتے ہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے مہینے کو جب بندہ منحوس کہے گا تو اللہ کی رحمت اس بندے سے اٹھا لی جائے گی اور وہ بندہ ذلیل و خوار ہوگا، کیونکہ جب ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو غلط کہیں گے، ٹھکرائیں گے، تو اللہ کی رحمت کا سایہ ہم مسلمانوں سے، ہم انسانوں سے اٹھا لیا جائے گا، اور جب اللہ کی رحمت کا سایہ ہم سے اٹھا لیا جائے گا تو ہم کس کے در پہ جائیں گے؟ ہم تو در در کی ٹھوکریں کھائیں گے اور ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ رب کریم کے اس مہینے کی بھی قدر کریں، اس مہینے کو غلط نہ کہیں۔ بے حقیقت باتیں ہیں یہ، ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس مہینے میں آسمانی بلائیں اور آفتیں آتی ہیں، اس مہینے میں مصیبتیں انسان پر آتی ہیں۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے ان سے گزارش ہے کہ اس عقیدے کو ختم کر دیں، اپنے ذہنوں سے ایسی باتوں کو نکال دیں۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی شک ہے تو اس مہینے میں آپ صدقہ خیرات کرتے رہا کریں۔ 7 انڈے لے کر دے دیں، 3 انڈے لے کر صدقہ کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر میں گندم ہے، چینی ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، باجرہ ہے، نمک، آپ کسی چیز پر بھی رب کریم کا ذکر کریں اور اس چیز کو صدقہ خیرات کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو 10 یا 20 روپے، 50 روپے یا 100 روپیہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کر دیا کریں، کیونکہ صدقہ ہزار بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ کرنے سے اللہ کریم آپ پر ہر آنے والی مصیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ مصیبتوں کے آگے ڈھال ہے، تو جب ہم صدقہ خیرات کر دیں گے تو کوئی مصیبت اور پریشانی ہم پر نہیں آئے گی۔ اب میں آپ کو جمعۃ المبارک کے دن کی ایک مختصر سی فضیلت بتاتی ہوں کہ جمعۃ المبارک کا دن بڑا ہی مقدس دن ہے، بڑا عظیم و شان دن ہے، تمام دنوں سے افضل دن ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعہ کا مطلب ہے جمع ہونے کا دن۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی اولاد جمع کی جائے گی، یا اس کی وجہ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام زمین پر اسی روز ملے تھے۔ فتح القدیر یا السلام میں جب اس کو مسلمانوں کے اجتماع کا دن قرار دیا گیا تو اس کو جمعہ کہا گیا۔ حدیث پاک میں جمعہ کے کئی نام ذکر کیے گئے ہیں: سید الایام یعنی دنوں کا سردار، خیر الایام بہترین دن، افضل الایام بہت زیادہ فضیلت والا دن، شاہد حاضرین کا دن، یوم المزید نعمتوں کی زیادتی کا دن، عید المؤمنین مسلمانوں کی عید کا دن۔ زمانہ جاہلیت میں اس دن کو یوم عروبہ یعنی رحمت کا دن کہا جاتا تھا۔ جمعہ دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے، اجتماعی عبادت کے لیے اختیار کیا، اور اسی بنا پر جمعہ کو مسلمانوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت آئے گی۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے بارے میں فرمایا: اس دن تمہارے باپ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور اسی دن سخت پکڑ ہوگی۔ بحوالہ مسند احمد۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: شب جمعہ کا مرتبہ لیلۃ القدر سے بھی
زیادہ ہے، اس لیے اس رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجرہ کے شکم طہر میں جلوہ افروز ہوئے، اور حضور کا تشریف لانا اس قدر خیر و برکت دنیا اور آخرت کا سبب ہوا جس چیز کا شمار و حساب نہیں کیا جا سکتا۔ جمعہ کا دن سارے دنوں سے افضل و ممتاز دن ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ تمام دنوں سے زیادہ ہے، اس لیے اس مقدس دن کی قدر کیا کریں، اور اس مبارک دن اللہ سے آپ جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ اس وظیفے کو کن مقاصد میں کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پہاڑ جتنے قرض سے نجات پانے کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی قرض سے نجات پانے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب کر لیں گے تو اللہ کی غیبی مدد آپ کو ملے گی۔ نمبر 2، اس عمل کے کرنے سے دولت طوفان کی طرح آئے گی۔ نمبر 3، آپ کے نصیب اور تقدیر چمک جائے گی، آپ کا مقدر رب کریم چمکا دے گا۔ جب اس وظیفے کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو ان تمام فوائد سے مستفید کرے گا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اس عمل کو جمعۃ المبارک والے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں، توجہ سے سن لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ اللہم اقفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو، ان مقدس کلمات کو، ان عظیم کلمات کو آپ نے جمعۃ المبارک کے عظیم دن 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں آپ نے اس عمل کو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے جمعۃ المبارک والے دن شروع کرنا ہے اور اگلے جمعۃ المبارک والے دن تک مسلسل آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جمعہ کے دن آپ نے اس عمل کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد کرنا ہے، اور دوسرے دنوں میں آپ نے اس عمل کو نماز ظہر کے بعد کرنا ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے قرض سے نجات کے لیے دعا مانگیں کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما۔ یا اللہ ہمیں قرض سے نجات دے، دولت طوفان کی طرح ہمیں عطا کر، ہمارے مقدر اور نصیب کو چمکا دے۔ یا اللہ ہماری تقدیر کو بدل دے، مولا اپنے خزانے سے عطا کرنا، کسی کا محتاج نہ بنانا، اور یا اللہ ایسا رزق اور ایسی دولت عطا فرما کہ ہم کبھی بھی قرض کے نیچے نہ دبے رہیں، اور قرض جیسی بیماری سے ہمیں نجات دے۔ اسی طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے تک رب کریم آپ کی غیبی مدد کرے گا، قرض اتارنے کے اسباب آپ کے لیے پیدا ہوں گے، رزق اور دولت غیبی طریقے سے اللہ کریم آپ کو بھیجے گا، اور آپ کی زندگی میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں آئیں گی۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔